بجٹ منظوری پر حکومت اور پیپلز پارٹی میں معاملات طے، بلاول بھٹو کا وزیر اعظم شہباز شریف کو تعاون کا عندیہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی اور وزیر اعظم کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ وفاقی بجٹ پر اعتماد میں کیوں نہیں لیا؟ معاہدے پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا؟ بلاول بھٹو کے شکوے۔ پنجاب حکومت نے پیپلز پارٹی کا راستہ محدود کرنے کا الزام بھی دھر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلاول بھٹو کے بیشتر نکات سے اتفاق۔ معاملات کے حل کے لیے کمیٹیاں تشکیل۔ پیپلز پارٹی اور حکومت کی کمیٹیاں آج سر جوڑ کر بیٹھیں گی۔ یہ بجٹ جو ہے یہ ایک انلیگل ڈاکیومنٹ یہاں پہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ بجٹ بنایا گیا ہے جناب اسپیکر اکنامک ہٹ مین کے ذریعے۔ انہوں نے خود اپنے لیے کھڈا کھودا۔ جس وقت بجٹ پریزنٹ ہوتا ہے سب سے پہلی چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ بجٹ ڈاکیومنٹیشن ایک پورا پلندہ، آپ کے پاس فائنینس بل وہ پڑی ہوئی ہیں، یہ یہاں پہ پیش کی جاتی ہیں۔ یہاں پہ وہ چیز آئی نہیں۔ اس بجٹ میں ایک IMF پروگرام سے نکل رہے ہیں، دوسرے کے لیے یہ جا رہے ہیں، لوگ ان کے پیچھے ہیں ہی نہیں۔ اس کو مزہ آتا ہے شہباز شریف کو اپنے آپ کو کانٹراڈکٹ کرنا۔ یہ بجٹ ملک کی بنیادیں ہلانے والے اکنامک ہٹ مین نے بنایا۔ یہ بجٹ عوام اور پاکستان کے مستقبل کے خلاف معاشی دہشت گردی ہے۔ اس بجٹ میں غیر قانونی دستاویزات شامل ہیں۔ ایک IMF پروگرام سے نکل کر دوسرے کی طرف جا رہے ہیں۔ حکمران خود اپنے لیے گڑھا کھود کر اس میں لیٹ گئے۔ اب کہتے ہیں ہمیں بچاؤ۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی قومی اسمبلی میں گھن گرج، کہتے ہیں لاقانونیت والے ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہوتی۔ موجودہ دور حکومت میں سب سے کم سرمایہ کاری ہوئی۔ قوم بانی PTI کے ساتھ ہے، موجودہ حکومت کے نہیں۔ PTI کے اراکین پارلیمنٹ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے نقش قدم پر رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار کی پیسکو گریڈ پر MPA سمیع اللہ ارباب عاصم کے ساتھ چڑھائی۔ شیخ محمدی گریڈ سٹیشن سے 6 اور متنی گریڈ سے 9 فیڈرز بزور طاقت چالو کرائے۔ صوبائی وزیر پختون یار خان نے گریڈ سٹیشن بازار احمد خان سے بجلی بحال کرائی۔ پشاور میں رحمان بابا گریڈ سٹیشن پر لوگوں کا دھاوا، 4 فیڈرز کی بجلی زبردستی آن کرائی۔ مردان میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف PTI کارکنان کا ملاکنڈ روڈ بلاک کر کے احتجاج۔ وفاقی حکومت کی ہدایت پر مظاہرین کے خلاف 4 مقدمات درج۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا ڈیپٹی کمشنرز کو FIRs نہ کاٹنے کا حکم۔ 4 بٹنز آن کرنے سے گریڈ سٹیشن نہیں چلتا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صوبائی تعصب نہ پھیلائیں۔ علی امین گنڈاپور اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے سیاست کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا کہ بہت سے لوگوں کو پاک چین دوستی ہضم نہیں ہو رہی۔ دونوں ممالک کے مثالی تعلقات کوئی جھوٹا پروپیگنڈا متاثر نہیں کر سکتا۔ چین کے اعلیٰ سطحی وفد کا پاکستان آنا خوش آئند ہے۔ ملک کی معیشت میں بہتری کا بین الاقوامی ادارے فچ نے بھی اعتراف کیا۔ خیبر پختونخوا میں بجلی کے واجبات 335 ارب روپے تک پہنچ گئے۔ صوبائی حکومتی اداروں کے ذمے 27 ارب، نجی شعبے کے ذمے 252 ارب روپے واجب الادا ہیں۔ سب سے زیادہ پشاور کے صارفین 49 ارب روپے کے نادہندہ نکلے۔ بجلی چوری میں ڈیرہ اسماعیل خان 72% کے ساتھ سر فہرست ہے۔ بنوں میں 71% اور پشاور میں 53% تک بجلی چوری ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا انقلابی اقدام، پنجاب میں خسارے میں چلنے والے ادارے ختم، محکموں کی ری اسٹرکچرنگ کا فیصلہ۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی سربراہی میں 14 رکنی خصوصی اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم۔ 60 دن میں سفارشات کی تیاری کا ٹاسک سونپ دیا گیا۔ عید الاضحیٰ پر بہترین انتظامات، وزیر اعلیٰ پنجاب کی عوامی نمائندوں، انتظامیہ، ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں، بلدیاتی اداروں اور پولیس کو شاباش۔ مریم نواز کہتی ہیں عید پر مسلسل 72 گھنٹے زیرو ویسٹ مشن کی کامیابی اشتراک کار کی بہترین مثال ہے۔ شہروں، قصبات اور دیہات میں صفائی کا عمل بہترین طریقے سے سر انجام دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر لاہور کے مزید 100 پوائنٹس پر فری وائی فائی سروس شروع کر دی گئی۔
بجٹ پیپلز پارٹی کی مرضی سے تیار ہوا، حقیق عزت بل پر دستخط بھی پیپلز پارٹی کی مرضی سے ہوئے۔ نون لیگی رہنما حنیف عباسی کا دعویٰ، کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ آج کی تاریخ میں تو حکومت خطرے میں نہیں، لیکن کل کا علم نہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت تاش کا گھر ہے، دعا کریں نون لیگ ہمارے مطالبات پورے کرے، ایسا نہ ہوا تو حنیف عباسی اور دیگر دوست واپس اڈیالہ پہنچ جائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پورا انتخابی عمل روکا، کیا الیکشن کمیشن کو ختم کر دیں؟ کیا چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس ہائی کورٹ ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر سکتے؟ کیا پاکستان میں ہر چیز کو متنازع بنانا لازم ہے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس، الیکشن ٹرائیبیونلز کی تشکیل کا فیصلہ معطل کرنے کی الیکشن کمیشن کی استدعا مسترد، لارجر بینچ بنانے کے لیے معاملہ 3 رکنی کمیٹی کو بھجوا دیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس آئندہ ہفتے ہوگا۔ پی ٹی آئی کے 9 امیدواروں کو فریق بنانے کی استدعا منظور کرتے ہوئے نوٹس جاری۔ تمام ہائی کورٹس اور الیکشن کمیشن کے درمیان ٹرائیبیونل کی تشکیل کے لیے ہونے والی خط و کتابت کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ صدر مملکت آصف زرداری کی زیر صدارت گوادر میں اجلاس، امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ صدر آصف زرداری کہتے ہیں سیاسی مذاکرات سے بلوچستان میں خوشحالی، ترقی اور امن آئے گا۔ صوبے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار بڑھانا ہوگی۔ دہشت گردوں کو سزا دلانے کے لیے استغاثہ کے نظام کو بہتر بنانا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اجتماعی کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ سندھ سمارٹ سرویلنس منصوبے کا افتتاح، 40 ٹول پلازوں پر نگرانی کا جدید نظام نصب۔ 400 جدید کیمروں سے بڑی سڑکوں کی نگرانی ہوگی۔ جرائم کی روک تھام کے لیے نیا نظام بہت مددگار ثابت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں امن و امان برقرار رکھنا سندھ حکومت کی پہلی ترجیح ہے۔ 2007 میں کوئی ہائی وے محفوظ نہیں تھا، کچے سمیت کراچی میں اسٹریٹ کرائمز پر جلد قابو پا لیں گے۔ بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا 800 ارب روپے سے زائد کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر خزانہ میر شعیب نوشیروانی بجٹ پیش کریں گے۔ 24 جون کو بجٹ پر عام بحث شروع ہوگی۔ حجاج کرام کی وطن واپسی شروع، پی آئی اے کی پروازیں لاہور، کراچی اور ملتان سینکڑوں حاجیوں کو لے کر پہنچ گئیں۔ حج کے دوران ہیٹ ویو سے جاں بحق حاجیوں کی تعداد 922 تک جا پہنچی۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کا دعویٰ، جاں بحق مصری حاجیوں کی تعداد 600 تک ہے۔ عرب سفارتکاروں کے مطابق انتقال کرنے والے افراد حج کے لیے رجسٹرڈ نہیں تھے، یہ لوگ وزٹ یا ورکنگ ویزے پر آئے ہوئے تھے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 35 پاکستانی حجاج بھی شامل ہیں۔ پنجاب میں بارش سے گرمی میں نرمی، لاہور اور قصور کے مختلف علاقوں میں تیز بارش، گرمی کے ستائے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ لیا میں طوفانی بارش اور ژالہ باری، تیز ہوائیں چلنے سے متعدد گھروں کی چھتیں اڑ گئیں، کئی درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 22 جون تک جاری رہے گا۔ رواں ماہ معمول سے زیادہ مون سون بارشوں کا امکان ہے۔